بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 73 اور 74 دیکھیں گے، اور ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں کافر اور منافقوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. مزید یہ کہ یہ کافر اور یہ منافق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کیسے نقصان پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی، تو ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کس طریقے کی سزا ہے، انشاءاللہ اس پر روشنی جو ہے وہ ڈالی گئی ہے. دیکھتے چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جدوجہد کیجیے کافروں سے اور منافقوں پر، یعنی آپ سختی کیجیے کافروں اور منافقوں پر، اور سختی کیجیے ان کے اصولوں پر، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، بہت ہی برا وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. آیت نمبر 74. یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ نہیں انہوں نے کہا، حالانکہ یقیناً انہوں نے کہا کفریات کلمات یعنی کفر کی باتیں، اور انہوں نے نافرمانی کی اسلام لانے کے بعد، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمت بھی دکھائی، اور انہوں نے ارادہ بھی کیا اس چیز کا جسے وہ پا نہیں سکے، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا، یعنی یہ سب چیزیں کیوں کی انہوں نے، مگر صرف اس وجہ سے کہ غنی کیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. پھر اگر وہ سب توبہ کر لیں تو یہی بہتر ہوگا ان کے لیے، اور اگر وہ سب پلٹ جائیں تو سزا دے گا انہیں اللہ دردناک سزا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں کوئی بھی کارساز، کوئی ولی نہیں ہوگا اور کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. دعا کرے اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرے، آمین یا ربی. انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 73 سے ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. الحمدللہ پچھلی جو آیتیں گزری، امید ہے کہ آپ نے غور و فکر کیا ہوگا، کیونکہ ان آیتوں میں ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ہم منافقت سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، کیسے ہم اس بیماری کو اپنے اندر سے ختم کر سکتے ہیں یا پھر ہم اس کو دور کر سکتے ہیں. تو چند کتنی جو باتیں تھیں عمل کے اعتبار سے کافی کچھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب یہاں پر ایک حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے. دیکھیے ان آیتوں کو سنتے ہوئے بالکل بھی آپ کسی کو تصور نہ کریں، بالکل بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ٹھیک ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یا ایھا النبی، حالانکہ دیکھیں الحمدللہ ہم بچپن سے قرآن کی تلاوت کرتے چلے آ رہے ہیں. اگر آپ نے ذرا بھی غور و فکر کیا ہوگا، یہ جو انداز یہاں پہ دیا جا رہا ہے بہت ہی کم اس انداز میں آیتیں آئی ہیں، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی کم جو ہے وہ آیتوں میں اس انداز میں پکارا ہے، یا ایھا النبی. سوچے اسپیشلی اللہ کے رسول کو پکار کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جاہد الکفار والمنافقین، اور کیا کریے واغلظ علیہم،
کہ جدوجہد کیجئے کافروں اور منافقوں پر اور سختی کیجئے ان پر. آپ اس کی ترجمانی ایسے بھی لے سکتے ہیں، دو طریقے سے اس کی ترجمانی ہم لے سکتے ہیں کہ آپ جو ہے کافروں کے ساتھ سختی کیجئے اور کافروں کے ساتھ جدوجہد کیجئے، یعنی آپ کی جو لڑائی ہو، آپ کا جو اسٹرگل ہو، وہ کفر کو ختم کرنے کے لیے ہو، اور منافقوں کے ساتھ سختی کیجئے. اچھا، سختی کس معاملے میں؟ دیکھیے، سختی مجاز میں نہیں، اصول کے اعتبار سے، کہ ہمارے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں دین میں، دین اسلام میں، جو اللہ نے فالو کرنے کو کہا ہے، اس کے مطابق کہا جا رہا ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک سختی ہونی چاہیے ہمارے اندر، ہمارے اصولوں کو لے کر، کہ یوں ہی آ کے کوئی کافر یا منافق آپ سے دین کی بات کرے اور آپ اس میں آ جائیں، اس پر عمل کرنے لگے. نہیں، ایک یہ بات ہے. اور کیوں کرے ہم سے کوئی یہ بات؟ کہ اس نے آپ کے اندر ایمان کی پختگی نہیں دیکھی، اس نے آپ کو ایمان میں بہت کہ کم لیول کا پایا، آپ کے اندر وہ اسٹیبلٹی نہیں دیکھی کہ بھائی چلو ہم اس کو تو کچھ بھی بولیں گے تو یہ مان لے گا، اللہ رسول کا نام لے کے ہم کچھ بھی بولیں گے تو اس پر عمل کر لے گا. جی نہیں، ایسے نہیں. اور دیکھیے، یقین کریں کہ سورۃ التوبہ تو آپ دیکھیں کہ بالکل آخری سورت اس اعتبار سے ہے کہ منافقوں کی لسٹنگ کر دی گئی تھی، مسلمانوں کو منافقوں سے الگ کر دیا گیا تھا. اینڈ اٹس اے فائنل کال، بالکل فائنل کال تھی اللہ کے رسول کے لیے کہ اب آپ ان کے ساتھ رعایت بالکل نہیں کریں گے، آپ کو ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنی ہے اب دین کے معاملے میں. سوچے ان آیتوں کی اسٹڈی کہ جب میں کر رہی تھی تو میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی. اللہ تیرا شکر ہے اس دور میں ہم نہیں تھے. سوچے، نہیں تو آپ کو پہلے بھی جیسے کہ اس بات کو میں نے شیئر کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ پورا ٹاپک ہمارا اسی بات پہ چلے گا، منافقت کے ٹاپک پر، کہ کیسے یعنی کہ اتنی منافقت ان لوگوں نے دکھائی. اور تبوک میں ایک حالانکہ جنگ کوئی نہیں ہوئی تھی، کوئی اتنی جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن اتنا سخت جو ہے موسم تھا گرمی کا، اور اس میں سواریاں نہیں، کچھ نہیں. اور بالکل جب مدینہ سے اللہ کے رسول قافلہ لے کر نکلے اور واپسی تک 50 دن کا یہ سفر طے کیا گیا. صرف سفر ہی نہیں، آنا جانا ٹھہرنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ سوچے ذرا 50 days. ہم کہیں کی پلاننگ کرتے ہیں تو کتنا ہمارا اس میں کہ انتظامات کتنے ہوتے ہیں، ہمارے تیاریاں ہماری کتنی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ بالکل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک چیز کی ضرورت تھی اس وقت دین کو، لیکن منافقوں نے ایسا رنگ دکھایا، اپنا ایسا رنگ دکھایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فائنلی کہہ دیا نہیں، آپ کو اب ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنی ہے اصول کے معاملے میں. ٹھیک ہے، اب تک یہ آپ کی محفل میں آ کر بیٹھتے تھے اور کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، آپ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت نرمی برتتے تھے. اب نہیں. کیوں؟ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کہ بھائی ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ ٹھہرنے کے اعتبار سے وہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. اللہ اکبر. سوچے ذرا، سوچے آگے آگے تو ایسی سخت آیتیں آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول کو یہ CID کر دی گئی تھی کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، ان لوگوں نے کیا پلاننگ کری ہے. اور اس کے بعد دیکھے کہ اسی سفر کے دوران اللہ کے رسول کو 70 ایسے منافقوں کی لسٹ دے دی گئی تھی، نام دے دیا گیا تھا، ناموں کی لسٹ، کہ اس وقت آگے جو آیت آ رہی ہے اس کا تھیم میں آپ کو بتا رہی ہوں. اوکے، کہ کیسے جو ہے اللہ کے رسول پر ان لوگوں نے واپسی میں حملہ کرنے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. اور اس وقت اللہ کے رسول کے ساتھ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابی تھے. اور یہ 2 تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ 70 لوگ ہیں، یہ منافق ہیں، یہ اس لسٹ میں آتے ہیں. اس لیے دیکھیے، اور وہ لسٹ اللہ کے رسول نے کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ تبوک جو ہوئی تھی وہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی. فتح مکہ اس چیز کی نشانی تھی یا اشارہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن چونکہ پورا ہو رہا ہے، تو اب ان کی زندگی اختتام تک جا رہی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے جو ہے وہ یعنی رخصت ہونے والے ہیں. یہ پیشن گوئیاں یا پھر یہ سمٹمس اللہ تعالیٰ دکھانا شروع کر دیے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ 70 منافقوں کی لسٹ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، اسی لیے ان کو رازدار کہا جاتا ہے. پیچھے بہت دفعہ یہ بات شیئر کر چکی ہوں نا میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چل گیا، پوچھتے پوچھتے تھک گئے کہ بھائی بتا دو کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے اس کے اندر. سوچے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی تھے جن کو بدر میں جنت کی خوشخبری، عشرہ مبشرہ کی میں ان کو جنت کی خوشخبری، فتح مکہ ہو گیا تو یہ کہہ دیا گیا اب کوئی نیکی نہیں بھی کرو تم تو بھی تمہیں جنت کی خوشخبری. جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، ان کو یہ گمان ہو رہا تھا کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. تو میں اور آپ کیسے اس چیز سے اپنے آپ کو پاک سمجھ سکتے؟ میں نے ایک جملہ ابھی کہا تھا نا شروع میں، اسٹڈی کے دوران مجھے یہ فیل ہوا کہ شکر ہے اللہ کہ ہم اس دور میں نہیں تھے، نہیں تو نہ جانے کہیں ہمارا بھی لسٹ میں نام آ جاتا. شکر کرے اللہ کا، میرے اور آپ کی اتنی منافقت اللہ نے چھپا کر رکھی ہے، لوگوں پر اللہ اس کو ظاہر نہیں کرتا ہے. اور ظاہر نہیں کرتا اس لیے آج لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور محبت ہے، الحمدللہ. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے پتا کیا کہ کہ کون کون ہے اس لسٹ میں؟ اللہ کے رسول کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں پڑھتے تھے. کیوں؟ انشاءاللہ سورۃ توبہ میں ہی ہم پڑھیں گے. اب آپ ان کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھا سکتے ہو. کتنی بڑی بدبختی تھی، سوچے ذرا ان کے لیے. سوچے یعنی کسی کی منافقت ظاہر ہو جائے تو کوئی بندے مومن اس کا جنازے نماز پڑھا بھی نہیں سکتا ہے. سوچے ایک انسان غور و فکر کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ آج میری آپ کی اور نہ جانے کتنے لوگوں کی منافقت پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے، تو لوگ ان کے جنازے میں بھی شامل ہو جاتے، نماز ہی پڑھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ لوگوں نے جو ارادہ کیا حملہ کرنے کا، مارنے کا، نعوذ باللہ، اور پھر اسی بات ہو رہی ہے 74 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے یحلفون باللہ ما قالوا. دیکھیں بھائی، یہ بھی ایک منافقت کی صفت ہے، کوالٹی ہے. وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی انہوں نے نہیں کہا. یعنی بات کہہ دے گا بندہ لیکن بعد میں اسی بات کو جھٹلانے کے لیے، اپنا یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائے گا. اللہ کی قسم کھا کے کہے گا کہ میں نے یہ بات نہیں کی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً انہوں نے یہ بات کہی، یہ کفریہ بات کہی. اور یہ بات کیا ہے کہ دیکھیے جب تھیم میں آپ کو بتا رہی تھی یا تھوڑا سا بریف دے رہی تھی اس کا، تبوک کے جنگ تبوک کا، میں نے بتایا تھا کہ جو لوگ نہیں گئے وہ تو نہیں گئے، چلے ان کا دیکھیں گے ہم حال کیا ہونا ہے بعد میں. لیکن جو لوگ گئے تھے اس میں بھی منافق لوگ بہت سارے تھے، سارے ایمان والے نہیں تھے. اب ہوا کیا، ایسے کچھ چند آیتیں انشاءاللہ آگے ہم پڑھنے والے ہیں کہ ایک کال آئی کہ ہاں بھائی تبوک میں نکلنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تھا کہ جان اور مال سے نکلنا ہے، لگانا ہے. جو جان لگا سکتا ہے وہ جان لگائے. حالانکہ جان تو کوئی گئی نہیں، نہ ایک تلوار اٹھی، نہ تیر چلا، نتھنگ. آپ کہیں گے پھر کس طریقے کا جنگ؟ یہ بس ایک آزمائش تھی کہ کون اللہ اور اس کے رسول کے کال پر لبیک کہتا ہے. اب ہوا کیا، کچھ منافق صفت لوگ گئے تو راستے میں، لیکن وہاں جا کر بہت زیادہ باتیں بنانے لگے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت یقین کرے کہ دین اسلام بہت غریب تھا، بہت ہی غریب تھا. کچھ لوگ جو خود نہیں جا پا رہے تھے سواری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ یہاں تک کہ صحابی یا ایک صحابی کا تو ذکر اللہ نے کہہ دیا کہ انہوں نے رات بھر یہودی کے کنویں سے پانی نکالا اور اس کے عوض میں جو ان کو مزدوری دی گئی، آپ بلیو کر سکتے ہیں، صرف اور صرف ایک مٹھی کھجور. یہ ان کو
مزدوری دی گئی رات بھر کنویں سے پانی نکالنے کی. اور جب وہ یعنی جب آئے وہ اللہ کے رسول کے پاس، کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ سب کو جان سے مال سے کرو ہیلپ، آج دین کو تمہاری ضرورت ہے بھائی. اب وہ جب صحابی آئے انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو بھائی اتنا سارا سب کچھ لے کر آئے، سب کچھ یہاں پہ رکھا ہوا ہے. تو اپنے ہاتھوں کو انہوں نے آپ پیچھے کر لیا. اللہ کے رسول نے دیکھ لیا کہ یہ کچھ ہاتھ میں لیے ہوئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا لیا ہے تم نے ہاتھ میں؟ کہا کچھ نہیں. بولے نہیں دکھاؤ مجھے. جو ہی انہوں نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا اور وہ ایک مٹھی کھجور، دیکھیے اخلاص دیکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ اللہ کے رسول نے اس کھجور کو پورے سامان پہ ایسے بکھیر دیا، جو بھی اس وقت سامان کہ جمع کیا گیا تھا. اور اس صحابی کو کہا کہ آج آپ کی ایک مٹھی کھجور سارے سامان پر بھاری ہے. سوچے، دیکھیے آج لوگ ایکسکیوزز دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے. وہ ایک مٹھی کھجور کے لیے انہوں نے پوری رات محنت کی، صرف اس لیے کہ چلو یہ کہیں تو کچھ کام آئے گی، اللہ تعالیٰ میری کوشش کو دیکھ رہا ہے. ایسی بہت سی جنگوں کا حال جب آپ پڑھو گے. ایک عورت پیدائشی بچے کو لے کر آئی. اللہ کے رسول نے کہا میں اس بچے کا کیا کروں گا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ، جب تیر آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کے پاس ڈھال نہیں ہوگی تو میرے بچے کو آپ سامنے کر دینا، اور اس کو تیر لگ جائے لیکن آپ کو نہ لگے تیر. یہ جذبے تھے لوگوں کے دین میں کام کرنے کا، دین کے راستے میں آنے کا. ایک عورت اپنی چٹیاں کاٹ کے لاتی ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا کروں میں اس کا؟ بولے جب آپ کے گھوڑے کی یا اونٹ کی کہ رسی ٹوٹ جائے گی تو آپ میرے بالوں کی رسی بنا کے اس کو استعمال کریے گا. آج مجھے حیرت ہوتی ہے لوگوں کے پاس کیا ایکسکیوزز ہے کہ وہ دین کا اتنے آرام سے کام کر نہیں سکتے. اتنا انہوں نے جو ہے وہ کہ یہ دین بڑی آسانی سے مل گیا نا آج ہمیں، دیٹس وائی ہم کو ویلیو نہیں ہے اس کی. آج سوچے کہ کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کام کو نہ کر سکے. سوچے ذرا، یہ بھی ایک منافقت ہے. سارا ماحول ہمارے کی فیور میں ہے، سب کچھ ہمیں سہولتیں ہیں، اور اس کے باوجود بھی ایک بندہ اگر دین کا کام نہ کر سکے تو سوچے ذرا آپ. قسمیں کھاتے تھے اور ہوا کیا؟ اب وہ مذاق اڑاتے تھے. وہ جو میں نے آپ کو کھجور کی بات بتائی نا، مذاق اڑائے، او ہو دیکھو دیکھو ایک مٹھی بھر کھجور لے کر یہ روم کو فتح کرنے جا رہے ہیں، یہ دیکھو دیکھو. یہ یعنی کہ ایسے ٹون کرتے تھے. اور یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے نا راستے میں بیٹھ کر. تو ایک جو ہے وہ صحابی نے سن لی اس بات کو، آ کے اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ راستے میں بیٹھ کر ایسی باتیں کر رہے تھے. جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کیا کہنے لگے، وہ نہیں ہم نے تو یہ بات نہیں کی، پیچھے شاید آیت آ کر گئی ہے. ایک یہ بھی بات ہے، اور ایک بات تھی کہ ان لوگوں نے نعوذ باللہ ایسے ایسے کلمات کہتے ہیں. انشاءاللہ سورہ منافقون میں جا کر ہم پڑھیں گے. عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی وہ اتنی گھٹیا بات کر رہے تھے اللہ کے رسول اور ایمان والے صحابہ کے بارے میں. اس وقت اس بات کو جس نے سنا تھا وہ کوئی 10-11 سال کے بچے تھے. ان کو بھی تو خیر صحابی کہا جائے گا، اللہ کے رسول کے سامنے ایمان لائے تھے. انہوں نے آ کر کہا عبداللہ بن ابی مدینہ شہر کا بہت عزت دار انسان. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول کو کیا آپ اتنے چھوٹے سے بچے کی بات کو مانتے ہو؟ ایسی ہو گئی بات. یعنی آپ سمجھے یہ کچھ باتیں ایسی تھی جو ان لوگوں نے پیٹھ پیچھے کہی تھی اللہ کے رسول کے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتا دیا وحی کے ذریعے. جب ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے ایسی باتیں نہیں کی، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے. اصل میں یہ گواہی تو اللہ کی ہے، لیکن ان آیتوں میں بے گناہ ثابت کیا جا رہا ہے ان صحابیوں کو جن پر الزام لگا تھا کہ انہوں نے غلط سنا، انہوں نے یہ بات غلط سنی. اور اس سے بڑی دلیل مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ آپ سچے دل سے اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں، کوئی کیا کہتا ہے پرواہ نہ کریں.
لوگ آپ کو بلیم کریں گے، لوگ آپ پر الزامات لگائیں گے، کوئی بات نہیں، آپ بے گناہ ہیں، نیت صاف ہے، کہیں نہ کہیں سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی بے گناہی کا سامان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہاں، اور انہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، یعنی ان کے ایمان اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ کیا پتہ چلا کہ صحیح دین پر عمل کرتے کرتے انسان اگر اللہ اور رسول کے خلاف ایسی باتیں کرے تو گویا کہ وہ کفر کی طرف جا رہا ہے۔ پہلی بات، اللہ نے ان صحابیوں کو بے گناہ ثابت کیا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ہمت کی تھی، ارادہ کیا تھا اس کا جس سے یہ پا نہ سکے۔ یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا نا کہ ایک جگہ واپسی میں ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا، ایسی وادی سے گزر ہو رہا تھا کہ جہاں پر اتنی تنگ وادی تھی کہ ایک وقت میں ایک ہی سواری جا سکتی تھی۔ اللہ کے رسول وہاں سے گزر رہے تھے، کچھ منافقوں نے جو ہے ایسا سسٹم کیا تھا کہ جیسے ہی اللہ کے رسول یہاں سے گزریں گے، ہم ان کے اوپر یہ بڑا سا پتھر گرا کر نعوذ باللہ ان کو ہلاک کر دیں گے۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ بھائی یہ لیڈر ہی چلا جائے گا تو یہ سارے تو یوں ہی مر جائیں گے، استغفر اللہ۔ کیوں کسی جنگ میں اللہ کے رسول کو جو ہے وہ صحابہ یا مسلمان آگے نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ دیکھیے دشمن کا سب سے بڑا ٹارگیٹ جو ہوتا ہے نا وہ لیڈر ہوتا ہے۔ بات آ رہی سمجھے؟ لیڈر ہوتا ہے۔ کیوں اللہ کے رسول کو اتنی تکلیفیں دی گئی، ان کے بچوں کی طرف سے، ان کے بیویوں کی طرف سے، ان کے اہل کی طرف سے، ان کے خاندان کی طرف سے، تاکہ یہ کہ ٹارگیٹ بناتے تھے کہ ان کا ویک پوائنٹ کیا ہے۔ اکثر میں اس پر آپ سے جو بات کرتی ہوں نا، لوگ آپ کو کہ ٹارگیٹ کریں گے آپ کی ویک پوائنٹ پر۔ آپ کا بچہ آپ کا ویک پوائنٹ ہے تو آپ کو اس کے ذریعے دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، اس کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ دین کا کام نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کا شوہر، آپ کا گھر، آپ کا خاندان اگر ویک پوائنٹ ہے تو اس کے ذریعے آپ کو ٹارگیٹ کریں گے وہ۔ اسی لیے کبھی بھی لیڈر کو سامنے نہیں کیا جاتا تھا، ہاں، کیونکہ پتا ہے کہ لیڈر جائے گا تو اس کے فالوورز تو یوں ہی غم میں مر جائیں گے اور ہم جو کام کرنا ہے ہم کر لیں گے۔ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھیے آپ کے پیچھے ایسے سازش کی جا رہی ہے، آپ پر حملہ کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں موجود تھے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے بتایا، پھر بھی تھوڑا بہت زخم اللہ کے رسول کو لگا، تکلیف ہوئی اللہ کے رسول کو۔ اللہ اکبر۔ میں سوچتی ہوں کتنے بدبخت لوگ تھے، اتنے اخلاص سے بھرے دل کے انسان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اس انسان کو جس کو اللہ نے تا قیامت جو ہے انہیں اپنے رسول ہونے کا جو ہے ایک لقب دیا، ہاں، ان کا جو ہے ان پر انبیاء کا، رسولوں کا خاتمہ کیا، اتنی خوبصورت کتاب دی، کتنے بدبخت لوگ تھے۔ دیکھیے دل کتنا سخت تھا، مجھے تو حیرت ہوتی ہے اس بات کا، کتنا دل ان کا سخت تھا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے وہ پا نہ سکے اس کو جس کا ارادہ انہوں نے کیا، اور کیا ہم پا نہ سکے؟ اپنے ارادے کو کامیاب ہوتے ہوئے پا نہ سکے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دیکھیے کہ دیکھیے ایک ہی آیت میں نہ جانے کتنی باتیں ہیں۔ یقین کریں میں اگر ان آیتوں پر کچھ نہیں بھی کہوں نا، یہ آیتیں خود اپنی تفسیر بیان کر رہی ہیں، پورا ہسٹری خود یہ بیان کر رہا ہے۔ اب آیت کا جو یہ ٹکڑا ہے نا، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا، یعنی کیوں جلن تھی بھائی اتنی ان کو اللہ کے رسول سے؟ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ غنی کیا اللہ نے ان کو اس کے رسول سے اور اپنے فضل سے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اتنا چڑ کیوں تھا ان کو؟ کیوں اتنی نفرت تھی اللہ کے رسول سے؟ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں وجہ صرف اتنی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے رسول کے ذریعے اور اپنے فضل کے ذریعے غنی کر دیا تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ اصل میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے مدینہ بہت پریشانیوں میں مبتلا تھا، فاقے چلتے تھے اتنے زیادہ، یعنی کہ ہر طرف سے جو ہے لوگوں کے کافروں کی ان کے اوپر وار ہوا کرتے تھے، اتنا ظلم و ستم ہوا کرتا تھا، یعنی ماحول بہت خراب تھا، بہت ہی زیادہ۔
سپر پاور جو کہ لوگ تھے، کنٹریز تھی، وہ ان پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کیا کرتی تھی. تبھی تو انہوں نے دعا کی تھی نا، کیونکہ ان کو پتا تھا، یہ پیشن گوئی کر دی گئی تھی ان کو کہ ایک رسول لائے گا جو تمہیں ان تمام ظلم و ستم سے آزادی دلائے گا. تقریباً سورۃ البقرہ میں ہم چیز کو پڑھ چکے ہیں. تم تو بھائی مانگ رہے تھے، اللہ نے تمہیں عطا کر دیا اس رسول کو، تو اب اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہو، جبکہ تو تم ان کو ایسے پہچانتے ہو جیسے تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو. ایسی آیتیں اگر آپ کو یاد ہے تو سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو یہ رسول آیا، اللہ نے کتنی برکت دی تم کو اتنی نفرت ہو گئی اس رسول سے کہ ناؤز باللہ تم ان کی جان لینے پہ آ گئے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ سنو، یہ تمہاری جو حرکتیں تم نے کی ہے 1 2 3 جو بھی یہاں پر ہے، پھر اگر وہ سب توبہ کر لیں تو بہتر ہوگا ان کے لیے. اللہ اکبر. سوچیں آپ کہ اتنی آیتیں سن کے تو آپ کا بھی خون کھول رہا ہوگا، آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، اگر ابھی بھی انہوں نے توبہ کر لیا تو میں انہیں معاف کر دوں گا، بہتر ہوگا ان کے لیے. کتنا شفقت کرتا ہے اللہ، دیکھیے اپنے بندوں پر. سوچیے اللہ کے رسول کی جان لینے کی ہمت کی انہوں نے. آج دیکھیے میری اور آپ کی اتنی حد تک تو کوئی بڑھ کر جان لینے کی تو خیر کوشش نہیں کرتا ہے کوئی، کہ ناؤز باللہ ہم دین کا کام کر رہے تو چل بھائی اس کو جان صحیح مار دو تاکہ نہ یہ دین پھیلائے اور نہ ہم کو عمل کرنا پڑے. اتنا تو کوئی گرتا نہیں ہے. سوچے آپ، انتہا کر دی تھی ان لوگوں نے دشمنی کی اللہ کے رسول کے ساتھ کہ جان تک لینے پر آ گئے تھی. ہر طرح بول رہے ہیں کہ سوچ لو، میں نے تمہیں یہاں پر بڑا چانس دیا ہے، توبہ کر لو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے. اور سنو، اور اگر وہ سب پلٹ جائیں، میرے اس آفر کو ماننے سے پلٹ جائیں تو ان کو عذاب دے گا اللہ، اور دردناک عذاب دے گا، بہت زیادہ خطرناک ان کو عذاب ملے گا. صرف آخرت میں نہیں، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ اکبر. بہت سخت بات ہے. دیکھیں ذرا بھی یہاں پر آپ، بہت سخت بات ہے. یعنی جو انسان سارے کے سہولتیں ہونے پر بھی دین کا کام نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے انتقام لیتا ہے، عذاب دیتا ہے اس کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت کا عذاب مجھے اور آپ کو پتہ ہے، پیچھے اللہ نے بتا دیا. دین سے جو پھرے گا، منافقت دکھائے گا، جہنم کے سوا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. دنیا کا کیا عذاب ہے؟ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ نہ آپ کو سکون ملے گا، آپ وہ تمام چیزیں حاصل کر لیں گے دنیا میں جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، تو بھی سکون جیسی نعمت آپ کو نہیں ملے گی. جس مال اور اولاد کی وجہ سے آپ دین کو ویلیو نہیں دے رہے ہیں، اللہ کے کام کو ویلیو نہیں دے رہے، وہ فتنہ بن جائے گا آپ کے لیے، کبھی وہ سکون کا سبب نہیں بنے گا. ہر کام میں آپ کو رکاوٹ ہوگی، کہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ انتقام لے گا، کہ کبھی کہ بیماری کی شکل میں، کبھی آپ سمجھے کہ آپ کو نیکی کے مواقع مل رہے لیکن آپ اس پر عمل نہیں کر رہی ہیں، آپ اس کو گریب نہیں کر رہی ہیں. یہ بھی عذاب ہے دنیا کا. موقع ملا مجھے، میرے ہاتھ سے گیا کیوں یہ موقع؟ چاہے وہ اللہ کے راستے میں مال لگانے کی بات ہو یا جان لگانے کی بات ہو. اینڈ جو چانس آپ کو ملا، آپ کے پاس پورا پاور تھا، اتھارٹی تھی کہ آپ اس کو کر سکتی تھی، لیکن آپ نے یوں ہی جانے دیا. نہیں جانے دو نا، میں نہیں تو کوئی بھی کر لے گا نا، چھوڑے نا، ضروری ہے کیا میں ہی کروں؟ میں ہی کیوں کروں؟ سب کو میں ہی ملتی ہوں کیا نیکی کام کا کہ آفر دینے کا؟ یقین کریں کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہوتے. اور یہ ہے دنیا کا عذاب، کہ کام پراپر ہوگا نہیں آپ کا، ساری پاور ہونے کے باوجود بھی وہ سپریم پاور ایسے ایسے عذاب میں آپ کو لے گا. جس بچے کے پیچھے، جس کاروبار کے پیچھے آپ نے زندگی نکال دی، نہ وہ قبر میں آپ کو کام آئے گی، نہ حشر میں کام آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دیکھو، اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں کوئی بھی ولی اور کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. یہ ہے اصل پوائنٹ. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر ہم نے اللہ کے لیے استعمال کیا، اس کی ہدایت کے ساتھ استعمال کیا، تو اللہ ہی میرا اور آپ کا اس دنیا میں، اس روئے زمین پر مولا اور مددگار ہوگا. مولا کون؟
کام بنانے والا، ہر بگڑی کو سنوارنے والا. انف ہے، اللہ از انف فار می فار ایوری تھنگ. یہ ایک بندے مومن کا بلیف ہو جاتا ہے اور اسی پوائنٹ آف ویو سے وہ کام کرتا ہے. الحمدللہ. سوچے آپ ذرا کہ اتنا سمجھے آپ کہ اتنی یعنی آج دیکھیں آیتیں میں اور آپ پڑھ رہے ہیں نا، آپ بولیں گے چلو بھائی اچھا ہوا تبوک میں نہیں تھی، لیکن میری اور آپ کی زندگی میں بہت تبوک آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت مواقع دیتے ہیں، لیکن یہ ہماری بدبختی ہوتی ہے کہ ہم وہ چانس کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتے. گریب کریں. اگلی آیتیں تو اتنی سخت آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.